ایئر لائن بنانا صرف ایئر کرافٹ خریدنے تک محدود نہیں ہوتا آف کورس. سیفٹی سسٹمز، مینٹیننس، ٹریننگ، آپریشنز، فائنانس، آلسو دی مارکیٹنگ، ہر ڈپارٹمنٹ کو زیرو سے اسٹارٹ کیا گیا. اسی لیے ایئر سیال کا سفر آسان بالکل بھی نہیں تھا، لیکن ہر چیلنج کے بعد پروجیکٹ آگے بڑھتا چلا گیا. کئی سالوں کے ہارڈ ورک کے بعد ایئر سیال نے اپنی کمرشل آپریشنز شروع کر دی. اور یہ صرف ایک نئی ایئر لائن کا لانچ نہیں تھا، بلکہ پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر ہسٹری کا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر بزنس کمیونٹی بھی ایک ویژن کے ساتھ کام کرے تو وہ ایویشن جیسے مشکل سیکٹر میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے. Now let's talk about کہ ایئر سیال نے بیسک فوکس کس پہ رکھا. ٹائم پر فلائٹس، بہتر کسٹمر سروس اور آپریشنل ایفیشنسی. یہی کچھ وہ پرنسپلز تھے جو اس کی ایکچولی پہچان بن گیا. اس ایئر لائن کا ایک بڑا مقصد پاکستان کے ایکسپورٹرز اور بزنس ٹریولرز کو بہتر ٹریول آپشنز دینا تھا، اور اسی لیے اس پروجیکٹ کو پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے سب سے انوکھی انویسٹمنٹس میں سے ایک بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن ایئر لائن بنانا ایک بات ہے، اسے پروفیٹیبل طریقے سے چلانا آف کورس ایک چیلنج ہے. ایئر سیال نے ڈومیسٹک روٹس کو چوز کیسے کرنا شروع کیا؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. اس نے PIA، ایئر بلو اور دوسری ایئر لائنس کو کمپٹیشن کیسے دیا، اور ان فیو ایئرس پیسنجرز کا ٹرسٹ کیسے جیت لیا. ایئر سیال نے جب اپنی کمرشل فلائٹس کو شروع کیا تو پاکستان کی ایویشن انڈسٹری پہلے ہی بہت زیادہ کمپٹیٹیو تھی آف کورس. ایک طرف نیشنل سینٹر PIA تھا، دوسری طرف ایئر بلو اور پھر سیرین ایئر جیسی پرائیویٹ ایئر لائنس بھی موجود تھیں. ایسے میں ایک ایئر لائن کے لیے اپنی خود کی پہچان بنانا، آئیڈینٹی بنانا بالکل بھی ایک آسان ٹاسک نہیں تھا. اکارڈنگ ٹو می سب سے بڑا کام ایئر لائن کے لیے لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آف کورس ٹریولرز صرف ٹکٹ نہیں خریدتے، وہ اپنا وقت، اپنی سیفٹی اور اپنا ٹرسٹ بھی ایئر لائن کے حوالے کرتے ہیں. ایئر سیال نے شروع سے ہی تینوں چیزوں پر فوکس کیا، لائک ٹائم پر ڈپارچر، پروفیشنل کسٹمر سروس اور ایئر کرافٹ سیفٹی. اور یہ وہ بہت بیسک سے کچھ اصول تھے جن کی وجہ سے ایئر لائن نے آہستہ آہستہ اپنی ریپوٹیشن بنانا شروع کر دی. ایئر لائن چلانا دنیا کے کچھ مشکل ترین بزنسز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے. فیول پرائسز آف کورس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، ڈالر کے ریٹس بھی آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، آلسو دی ایئر کرافٹ مینٹیننس، انشورنس، دی ٹیکسز، دی ایئرپورٹ چارجز اور انٹرنیشنل ریگولیشنز آف کورس. یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو ایئر لائن کے پروفٹ کو ایکچولی متاثر اور ہٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود ایئر سیال نے اپنے آپریشنز کو بہت سکسیسفل رکھنے کی کوشش کی، لیکن ایئر سیال کا اصل گول ابھی باقی تھا. پر ایک چیز اگر ہم نوٹ کریں تو وہ چیز باقی تھی، دیٹ واز دی انٹرنیشنل ایکسپینشن. جب کسی ایئر لائن کی پرفارمنس اسٹیبل ہونے لگتی ہے تو اس کا اگلا قدم یا اگلا ٹارگیٹ آف کورس انٹرنیشنل روٹس کی طرف ہوتا ہے. ایئر سیال نے بھی اسی اسٹریٹجی کو اپنایا. مڈل ایسٹ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ مارکیٹ رہا ہے. ہر سال بہت زیادہ پاکستانی روزگار، بزنس اور فیملی وزٹس کے لیے سعودی عربیہ، UAE، عمان اور دوسرے گلف کنٹریز کا ٹریول بھی کرتے ہیں. اسی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے ایئر سیال نے بہت اسمارٹلی اپنی انٹرنیشنل آپریشنز کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا.